بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ آج کل سردیوں کے دن تھے، دسمبر کی ٹھنڈ نے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گھر میں ماں اور باپ کے علاوہ ایک بہن تھی جو ہم تینوں کی لاڈلی تھی۔ میں ایک سرکاری نوکری کیا کرتا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی منگنی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے میں پارٹ ٹائم نوکری کرنے کے بارے میں بھی سوچا، اور ایک دن کام کی تلاش میں گھر سے نکلا تو لاہور کے بڑے سے مال میں مجھے نوکری مل گئی۔ ایک سیلز بوائے کی حیثیت سے مجھے 6 بجے سے 12 بجے تک کام کرنا تھا، اور تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی۔ اس سے اپنی بہن کی شادی بآسانی میں کر سکتا تھا۔ میں نے کام پر جانا شروع کر دیا جو ایک بہت بڑی دکان تھی جس کا مالک بہت ہی اچھا تھا۔ مجھے جہاں آئے 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میں حیران تھا کیونکہ اس دکان پر پچھلے 3 مہینے سے کوئی خریدار نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا مالک مالا مال تھا۔ اسے ہر مہینے لاکھوں روپے آ رہے تھے اور میں بہت حیران تھا۔ آخر اس کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ ہمیں ہماری تنخواہ وقت پر مل جاتی تھی، اسی وجہ سے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن پچھلے مہینے سے میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گیا، اور پھر مجھے تجسس نے آن کھیلا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ مالک آخر کرتا کیا ہے جو اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ ایک دن اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں مغرب سے پہلے ہی دکان پر آ گیا، اور مالک کے پوچھنے پر کہا آج نوکری سے جلدی آ گیا تھا تو سوچا دکان پر آ جاؤں۔ مالک نے سر ہلایا اور چلا گیا، جبکہ اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر جہاں ہوتا کیا ہے۔ میں مغرب کا انتظار کرنے لگا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جہاں کچھ نہ کچھ تو غیر قانونی ہوتا ہے، ورنہ ایسے تو کسی کے پاس لاکھوں روپے نہیں آ جاتے۔ میں نے سوچا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ مغرب کے بعد میں نے پوری دکان کا جائزہ لیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی غیر معمولی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میں ساری رات دکان پر ہی رہا، لیکن وہاں کسی کی کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی دکان کے اندر آیا تھا اور نہ ہی دکان سے کوئی باہر گیا تھا۔ ویسے تو میں 12 بجے گھر چلا جاتا تھا۔ آج مالک مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج گھر کیوں نہیں گئے؟ اب تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دوں، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے مالک کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ آج گھر کوئی نہیں ہے، اماں ابا ہو گئے ہیں تو گھر جا کر اکیلا کیا کروں گا؟ اسی وجہ سے یہیں رک گیا۔ میری بات سن کر مالک مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، تم آج رات دکان نہیں رک جاؤ۔ میں نے سر ہلایا اور مالک وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ساری رات دکان کا جائزہ لیا اور ہر ایک چیز کو غور سے دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی غلط محسوس نہ ہوا۔ مجھے کافی مایوسی ہوئی کیونکہ مجھے تو لگا تھا یقیناً اس دکان میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہوگا، تبھی تو مالک کا کام نہ ہونے کے باوجود وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق کام پر آیا، لیکن اب میں نے اپنے دماغ سے تمام غلط وسوسے نکال دیے تھے، کیونکہ جب ایک پوری رات انتظار کرنے کے بعد کچھ نہیں ملا تھا تو بھلا اب کیا ملنا تھا؟ کام اب بھی ویسے ہی تھا، لیکن آج اچانک سے میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آج پھر میں مغرب سے پہلے وہاں آ گیا، اور مغرب کے وقت میں نے ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا جس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، اور وہ سیاہ فام عورت کو اپنی دکان کا سب سے خوبصورت اور مہنگا ترین جوڑا دکھا رہا تھا۔ اس جوڑے کو دیکھ کر میری آنکھیں بھی چمکی تھی کیونکہ مالک نے اب وہ جوڑا نکال کر ایک لڑکے کو دیا، اور اس نے بڑی نفاست سے اس جوڑے کو پیک کر دیا۔ لیکن اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مالک نے اس عورت سے پیسے نہیں لیے۔ میں حیران پریشان وہاں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ مالک نے تقریباً وہ 30,000 کا سوٹ مفت میں اس عورت کو دے دیا تھا۔ میرا مالک اچھے دل کا مالک تھا، لیکن وہ اتنا بھی سخی سرور نہیں تھا کہ وہ کسی کو اتنا مہنگا سوٹ مفت میں دے دیتا۔ میرے دماغ نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور میں نے اس بات کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وہ عورت سوٹ لے کر جا چکی تھی۔ اگلے دن میں نے کام پر آتے ہی اس لڑکے کو بلایا جس نے سوٹ پیک کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مالک نے وہ سوٹ اس عورت کو مفت میں کیوں دے دیا، تو اس لڑکے نے کہا کہ اسے تو یہ نہیں پتا اس نے سوٹ مفت میں کیوں دیا، لیکن ہاں یہ عورت ہر روز مغرب کے بعد آتی ہے اور مالک اس کی پسند کا سب سے مہنگا سوٹ اسے دے دیتا ہے۔ اس عورت کی روز آنے والی بات پر میں حیران ہو گیا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اگلے روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پتہ کروں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آج بھی وہ عورت مغرب کے وقت آئی تو میں نے جان بوجھ کر وہاں سے تمام لڑکوں کو ہٹا دیا اور خود اس سیاہ فام عورت کے پاس چلا گیا، جس نے کہا کہ مجھے آج کا سب سے اچھا اور مہنگا ترین سوٹ دکھا دو۔ میں نے ویسے ہی کیا جو نیا مال آیا تھا، اس میں سے سب سے خوبصورت سوٹ اس عورت کو دکھایا۔ سوٹ دیکھ کر عورت کی باتیں پھیل گئی، اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی تھی۔ میں حیران ہوا لیکن اپنے کام میں مگن رہا۔ اس نے کہا کہ اپنے مالک کو بلا۔ میں نے مالک کو بلایا تو عورت نے وہ سوٹ اسے دکھایا، تو مالک نے مجھے کہا کہ سوٹ پیک کر دو۔ یہ سوٹ آج کے سب سے خاص اور خوبصورت ترین سوٹ تھا، جس کی قیمت کم از کم 50,000 روپے تھی۔ میں نے وہ سوٹ پیک کیا اور اس عورت کو دے دیا، جبکہ اب وہ مالک سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت ہی خاص بات کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ بھلا میں کیوں وہاں سے چلا آیا تھا۔ وہ عورت سوٹ لے جا چکی تھی اور میں آج پھر اس کا راز نہیں جان پایا۔ اگلے دن میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن آج وہ عورت نہیں آئی تھی۔
میں نے کافی دیر انتظار کیا لیکن جب وہ عورت نہ آئی تو میں نے سوچا کہ سیدھا مالک سے پوچھتا ہوں کہ وہ عورت کیوں نہیں آئی۔ تو مالک مسکرانے لگے اور کہنے لگے آج کے دن وہ نہیں آئے گی۔ میں حیران ہوا کہ وہ کیوں نہیں آئے گی۔ پھر میں نے مالک سے پوچھ ہی لیا۔ جو بات مالک نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے بے یقینی سے مالک کو دیکھا تو مجھے یوں حیران دیکھ کر مالک مسکراتا ہوا میرا گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اگلے دن جب وہ عورت آئی تو میں نے اس کو دیکھا، جانے کیوں میں اس کے پاس چلا گیا اور مالک نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تھا وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کرتی، میری مجبوری ہے۔ میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد میں چپ کر گیا۔ اس نے اپنا سوٹ لیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے گھر گیا تو اماں ابا دونوں پریشان بیٹھا دیکھا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تو فوراً ماں باپ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے ابا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں نے ابو سے پوچھا تو وہ مجھے دیکھ کر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اماں رو رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ سن کر جیسے مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے اماں کو دیکھا جو اب بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ میں نے اماں سے وجہ پوچھی تو اماں نے بتایا کہ بہن کے سسرال والوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دے دی تھی جہیز کی۔ تیرے ابا نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنا جہیز نہیں دے سکتے، تو وہ لوگ اپنے سونے کی انگوٹھی جو انہوں نے منگنی پر تمہاری بہن کو پہنائی تھی وہ واپس لے گئے۔ اگلوتی بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکا تھا۔ میں نے بے بسی سے ماں کو دیکھا جو رو رہی تھی اور باپ جس کے کندھے جھک چکے تھے۔ میں نے بہن کا پوچھا تو ماں نے بتایا کہ وہ تو رو رو کر بے حال ہو گئی ہے، اب مشکل سے نیند کی دعا کھلا کر سلایا ہے۔ گھر پر جو قیامت ٹوٹ پڑی تھی وہ سب سنتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ لیا۔ میں ماں کو تسلی دے کر چلا گیا۔ اگلے دن کام پر آیا تو بے چینی سے اس سیاہ فام عورت کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اب وہی میری آخری امید تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی تھا کہ نہیں، لیکن بہرحال مجھے وہ کرنا ہی تھا۔ لیکن شاید میری قسمت میں آزمائشوں کا وقت پڑ چکا تھا، اسی وجہ سے میں انتظار کرتا رہ گیا۔ لیکن آج وہ عورت نہ آئی۔ میں رات دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں اپنی پریشانی میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ پچھلے 2-3 دن سے دکان پر نہیں آ رہی تھی۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میں شکست کھوتا قدم اٹھائے گھر واپس آ گیا۔ ماں باپ بہن بھائی سب پریشان حال تھے۔ انہیں پریشان دیکھ کر میری رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اب تو مجھے ہر حال میں اپنی بہن کا گھر بسانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑتی۔ اگلے روز میں نے مالک سے اس عورت کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، 2 دن سے کیوں نہیں آ رہی۔ مالک مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ مالک کیا سوچ رہا ہوگا لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے مالک کو کہا کہ مجھے اس عورت سے ضروری کام ہے، مجھے اس کا نمبر دے دو۔ مالک نے گہرا سانس لیا اور پھر کہا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ مالک سے نمبر لے لیا۔ کیا رکن میں نے اس عورت کا نمبر ملایا اور پھر انتظار کرنے لگا۔ میں نے 3-4 مرتبہ نمبر ملایا لیکن وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا اگر مالک نے جو نمبر دیا تھا تو وہ بند کیوں تھا۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز میں مغرب سے پہلے ہی دکان پر چلا گیا اور شاید آج میری قسمت اچھی تھی کیونکہ مغرب کے بعد ہی وہ عورت آج پھر وہاں آ گئی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ عورت پہلے تو حیران ہو گئی، پھر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں مجبور تھا، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میرا کام کر دے۔ میں نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ میری بات مان گئی اور کہنے لگی کہ 1000 روپے دے۔ میں نے 1000 روپے اسے دے دیے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اب جب تم گھر جاؤ گے نا تو تمہارا کام ہو گیا ہوگا۔ پہلے تو میں چونکا لیکن پھر بے حد خوش ہو گیا۔ اگلے دن جب میں گھر پہنچا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے گھر کے صحن میں کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو اندر موجود نفوس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور پھر حیرت بے یقینی سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری بہن کے سسرال والے تھے۔ ہاں، وہی سسرال والے جنہوں نے کچھ دن پہلے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا تھا اور آج وہ سب خود وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکا بھی وہاں موجود سر جھکائے بیٹھا تھا جس سے میری بہن کی شادی ہونی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب یہ لوگ اپنی غلطی سدھارنے آئے ہیں، واپس رشتہ مانگنے۔ ان کی بات پر مجھے 440 بلٹ کا جھٹکا لگا کیونکہ بلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ بہن کا گھر بس رہا ہے تو چپ چاپ بسنے دو، بلا وجہ سوال جواب نہ کرو، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ ماں کی بات پر میں ایک مرتبہ پھر حیران رہ گیا لیکن فی الحال چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ انہوں نے بغیر کسی جہیز کے، بغیر ساز و سامان کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ محض نکاح کریں گے، انتہائی سادگی سے، چند گھر کے افراد ہوں گے، پھر ولیمہ وہ لوگ دھوم دھام سے کر لیں گے
اسی لیے ہمارا بوجھ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور وہ لوگ نکاح کی تاریخ پکی کر کے چلے گئے۔ میری بہن واپس زندگی کی طرف آ گئی، ماں اور باپ بھی خوش رہنے لگے، لیکن مجھے جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ محض 1000 کی خاطر اس عورت نے ایک ہی رات میں ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ معاوضہ ہو گیا، جس کی قطعاً امید نہیں تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اس عورت سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن دکان جانے کی بجائے اس کی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس سیاہ فام عورت کے متعلق پوچھا تو ایک آدمی نے مجھے اس کا پتہ بتا دیا اور پھر میں اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ رات کے 8 بج رہے تھے، ایسی میں عموماً لوگ اپنے گھر کے دروازے بند رکھتے تھے، اور اس وقت جس کالونی میں کھڑا تھا وہاں تو سیکیورٹی ویسے ہی سخت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس عورت کا گھر کھلا کیوں ہے۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھنا ہی چاہا تو ایسے لگا کہ جیسے مجھے کرنٹ لگا اور ایک جھٹکے سے مجھے جیسے کسی قوت نے پیچھے دھکیلا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، بھلا یہ کون سی قوت تھی جس نے مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ سوچ کر میں تھک گیا، لیکن دوسری کوشش کرنے پر بھی ویسے ہی مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کوشش ترک کر دی، اس عورت سے دکان میں ہی ملنے کا سوچا۔ اگلے روز میں بے صبری سے اس عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب مغرب کے بعد وہ عورت وہاں آئی اور حسب معمول اپنا سوٹ دیکھنے لگی، میں کشمکش میں مبتلا تھا کہ کیسے اس عورت سے پوچھوں۔ جو سوال میرے دماغ میں کب سے گردش کر رہے تھے، وہ عورت سوٹ لے کر جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ابھی وہ دکان سے باہر ہی نکلی تھی کہ میں نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں بھی اپنی ہر الجھن کو سلجھانے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس نے دوسری طرف کھڑے گارڈز کو کچھ کہا اور مجھے اندر آنے کو کہنے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازے سے اندر جانا چاہا تو اچانک مجھے وہ جھٹکے یاد آ گئے جو پچھلی مرتبہ اس گھر کی دہلیز پار کرنے پر مجھے ملے تھے۔ میں ڈر گیا اور پاؤں پیچھے کر لیے۔ وہ عورت گھر کے اندر جا چکی تھی جبکہ میں کشمکش میں وہیں کھڑا تھا کہ آیا اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ وہ عورت واپس آئی اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اسے بتا دیا کہ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں اور کیسے مجھے وہ جھٹکے لگے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی آ جاؤ، اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مجھے واقعہ حیرت ہوئی کیونکہ جیسے ہی میں نے ایک قدم گھر کے اندر رکھے تو اب کی بار کسی اندیکھی طاقت نے مجھے پیچھے نہیں دھکیلا تھا، نہ ہی کوئی جھٹکا لگا۔ میں نے شکر ادا کیا اور اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ میں بھی چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت واپس آئی تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں پہلے تو گھبرا گیا کہ کیا کروں، پوچھوں یا نہیں، لیکن پھر اتنی دور آ ہی گیا تھا تو ہر ڈر خوف کو بلا کر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا، آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کیا کہ میری بہن کے سسرال والے خود الٹے پہنچ چل کر آئے اور رشتہ بھی طے کر دیا؟ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا تو میری بات سن کر وہ عورت مسکرا پڑی اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو میں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، کیا مطلب؟ وہ پھر مسکرا پڑی اور پھر مجھے اپنی ساری بات بتانے لگی۔ میری ماں ایک افریقن تھی جبکہ باپ ایک پاکستانی تھا۔ ان کی شادی کے بعد جب میں پیدا ہوئی تھی مجھے دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اس وقت وہ لوگ پاکستان میں ہی تھے۔ میری پیدائش پر سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے کیونکہ میں کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ میں خواجہ سرا ہوں۔ میرے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ میں نے غیر یقینی سے اس سیاہ فام عورت کو دیکھا جو دکھنے میں کسی طرح سے خواجہ سرا نہیں لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بالکل عورتوں جیسی ہی تھی۔ مجھے یوں حیران پریشان دیکھ کر وہ پھر سے مسکرا پڑی اور اپنی بات جاری رکھی۔ یہاں کے خواجہ سرا کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ماں باپ کے گھر ایک خواجہ سرا پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرا رنگ اور روپ میری ماں جیسا تھا، سیاہ، لیکن میں مسلمان تھی کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ خواجہ سرا مجھے لے کر گئے تو میں بہت چھوٹی تھی۔ جب میں 5 سال کی تھی تب ایک دن ایک عورت آئی، اس کا بچہ بیمار تھا۔ میں اسی وقت کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے پر باقی خواجہ سرا کے ساتھ گئی تھی، لیکن جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ میں دعا کروں کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے، اور میں نے دعا کر دی اور اگلے ہی روز اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے کافی بڑی رقم دی کیونکہ وہ عورت بہت امیر تھی۔ جو لوگ میرے ماں باپ بنے تھے وہ لوگ اس بات سے خوش ہو گئے۔ اگلے روز ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس کی نوکری نہیں لگ رہی تو دعا کر دو۔ میں نے دعا کی تو اگلے ہی روز اس کی نوکری بھی لگ گئی، اور پھر ہر روز کوئی نہ کوئی میرے پاس آتا اور مجھ سے کوئی نہ کوئی دعا کا کہتا، اور میں جیسی ہی دعا مانگتی 1-2 روز تک اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ میرے ماں اور باپ مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے گئے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ رب کی مجھ پر خاص مہر ہے، اسی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہے اور میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس پھر اس کے بعد سے یہ کام عام ہو گیا۔ روز لوگ میرے پاس آنے لگے اور مجھ سے دعا کروانے لگے اور میری ہر دعا قبول ہونے لگی۔ میرے ماں باپ نے مجھے ناچ گانے سے بہت دور رکھا، اپنے رب کے قریب کر دیا۔ تمہارا مالک پہلے مجھ پر غلط نظر رکھتا تھا، ایک دن وہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن میں نے رب سے دعا کی کہ میری عزت محفوظ کر، تو میرے رب نے میری سن لی اور تمہارے مالک کی دکان جا رہی تھی۔
لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں باقیوں جیسی نہیں ہوں تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں اور بدلے میں میں جو چاہوں اس سے مانگ لوں۔ میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی دکان دوبارہ چل گئی، لیکن پھر اس نے سب سے پہلے دکانداری کی شروعات مجھ سے کی۔ میں نے اسے ایک سوٹ خریدا جو بہت مہنگا تھا، لیکن اس نے مجھے سستے داموں میں بیچ دیا اور پھر وہ روزانہ ایسا کرنے لگا تھا۔ اس کے کپڑے اچھے ہوتے تھے، اسی لیے لوگ دکان پر آنے کی بجائے آن لائن بکنگ کروا لیتے۔ اسی وجہ سے اس کا کاروبار اچھا چلنے لگا اور وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ تمہارے مالک نے تمہیں غلط کہا تھا کہ میں طوائف ہوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی مجھ پر نظر پڑے، اور جب تم نے میرا نمبر مانگا تو اسے لگا کہ تم میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم سے کہا کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ تمہارے ارادے نہیں جانتا تھا۔ میں شاید یہ کام کبھی نہ کرتی۔ لوگوں کے لیے دعا کے بدلے جو پیسہ مجھے ملتا تھا، مجھے لگتا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں مجبور تھی کیونکہ مجھے ان خواجہ سراؤں کا پیٹ بھی تو بھرنا تھا جنہوں نے مجھے ہنسی دی۔ ان سب نے بھی ناچ گانا چھوڑ دیا اور اپنے رب کی جانب متوجہ ہو گئے، اور اس رات میں نے بس دعا کی تھی، باقی سب رب کی مرضی۔ حقیقت بتا کر خاموش ہو گئی اور میں اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لیا اور انہیں آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ واقعہ نیک روح تھی جو بد روحوں کے درمیان رہ کر بھی نیک اور پاکیزہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی کی ہر مشکل حل ہو جائے۔ میں اٹھا اور واپس آ گیا اور رب کا شکر ادا کیا کیونکہ کچھ ہی مہینوں میں میرے سارے مسائل حل ہو چکے تھے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔